سورۃ البروج چل رہی تھی۔ اس کا پس منظر کہ سورۃ البروج کیوں نازل ہوئی اور اس میں شروعات میں کن لوگوں کے تعلق سے بات کی گئی ہے اور کون ہیں جو اصحاب الاخدود کے نام سے جانے جاتے ہیں، جیسا کہ آیت میں تھا قتل اصحاب الاخدود، کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہو جو خندق کے اور بڑے گڈھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو اس کا پورا ذکر، پورا واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ جو بادشاہ تھا یوسف ذو نواس نامی شخص تھا، اس نے بہت سارے مسلمانوں کو 12,000 کی تعداد ذکر کی گئی ہے، اس سے بھی زیادہ مسلمان تھے، ان سب کو جو ہے بڑے گڈھا کھدوا کر کے اس میں آگ بھر کر کے اس میں چھونک دیا تھا۔ اس میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آگ میں پہنچے، وہ مسلمان آگ لگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان تمام مسلمانوں کی روحوں کو قبض کر لیا تھا، لہٰذا ان کے جسم جب آگ میں پہنچے ہیں تو ان کو احساس اس کا نہیں ہوا، لیکن ان جسموں کے اس آگ میں پہنچنے کے بعد جو آگ اور زیادہ بھڑکی ہے، جیسے کہ اس میں لکھا تھا کہ عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے، تو بتایا تھا کہ جب ان کے جسم اس میں پہنچے تو آگ بھڑکی، اور جب بھڑکی تو وہ ان گڈھوں سے نکل کر کے آگ پورے علاقے میں پھیل گئی۔ جتنے خوش ہو رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان سب کو آگ نے پکڑ لیا، ان سب کے گھروں کو جلا دیا۔ صرف ایک شخص بچ کر کے نکل گیا، جس کا نام جو بادشاہ تھا یوسف ذو نواس، وہ بچ کر کے بھاگا اور جا کر کے آگ سے بچنے کے لیے، ظاہر ہے کہ پانی میں جانا پڑتا، تو اس نے جو ہے سمندر میں پانی میں جو ہے غوطہ لگایا، جیسے ہی وہ پانی میں کودا تو اس میں ڈوب کر کے وہ مر گیا۔ تو یہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے قبض کر لیا تھا۔ ہم نے اس پر بھی بتایا تھا کہ اس صورت کو آج کے تناظر میں رکھے، آج کے ہندوستان کا ماحول ہے اور پوری دنیا کا جو ماحول ہے اس کے تناظر میں رکھیں، ان واقعات کو سامنے رکھیں، تو اس سے بہت ایمان والوں کو تسلی بھی ملتی ہے، اور جو ڈرنے والے، جن کو ڈرنا چاہیے، جو ایمان والے نہیں ہیں، جو ظالم ہیں، اگر وہ اس کو پڑھنا چاہیں اور اس کو تھوڑا سا غور کر لیں پوری صورت کو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے، اپنے ظلم سے باز آ سکتے ہیں۔ تو ظالموں کے لیے اس میں وعید ہے اور ایمان والوں کے لیے اس میں تسلی دی گئی ہے کہ تم کو تسلی دی جاتی ہے، تم گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے جنت تیار ہے وہاں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو ایمان لائے اور اچھے کام کی ان کے لیے جنت ہے وہاں۔ لہٰذا آج کی جو آیتیں اس میں بتا رہے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ اس سے پہلے جو لوگ ظالم ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، جنہوں نے مسلمانوں کو آگ میں ڈالا، جنہوں نے مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی، ان کے جو ہے جو اثر ہوگا ان کے گناہ کا اور ان پر جو عذاب ہوگا اس کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی تیار ہے، اور جہنم میں آگے جا کر کے جلنے کا عذاب ان کے لیے تیار ہے، اور ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ۔ اب آج کہہ رہے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ ایمان والا ہو، اگر کوئی گناہ کرنے والا ہے تو اس چیز کو اپنے خیال میں لے آئے، اس آیت کو، ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے رب کی پکڑ اور آپ کے رب کی گرفت جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ عربی قاعدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت سختی کے معنی آتے ہیں۔ ایک تو انا لے آئے، انا کے معنی بے شک آتے ہیں، کوئی شک کی بات نہیں، اس کے بعد لشدید کا لفظ جو آخری میں لائے، اس میں معنی میں اور حصر پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی سخت اللہ کی پکڑ ہے کہ دنیا کا کتنا ہی بڑا ظالم بادشاہ ہو، اس کی کیا پکڑ اور اس کی کیا گرفت ہوگی، اس کا کیا جو ہے قہر ہوگا اپنے رعایا پر، اپنی پرجا پر، جس طریقے کی گرفت اللہ کرتا ہے۔ اللہ کی گرفت کا مقابلہ دنیا کے کسی بادشاہ کی گرفت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ہم کو ڈرنا چاہیے، ایمان والوں کے گناہوں سے ڈرے، ظالموں کو ڈرنا چاہیے کہ اپنے ظلم سے بچیں، کافروں کو ڈرنا چاہیے کہ اپنے کفر سے بچیں، اپنے کفر سے رکیں۔ اسی طریقے سے جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ انکار کرنے سے رکیں اور صحیح کتابوں کا مطالعہ کریں، نیوٹرل ہو کر کے مطالعہ کریں، کسی عصبیت میں جا کر کے مطالعہ نہ کریں، ایسی جو ہے سوچ کو لے کر کے مطالعہ نہ کریں کہ ان کو مسلمانوں کے خلافی باتیں نظر آئیں۔ تو اس چیز کو جو ہے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ جب یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تو شاید کچھ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ پکڑ جو ہوگی وہ دنیا ہی میں ہوگی اور کچھ وقت کے لیے پکڑ ہوگی، اس کے بعد ہم سب آزاد ہو جائیں گے، پھر ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، اللہ وہ ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، جو ماں کے کوکھ سے نکال کر کے اس دنیا میں لایا اور ماں کے پیٹ میں پروان چڑھایا بچے کو، باقاعدہ ایک ماں کے جسم کے اندر ایک بچے کی پیدائش کر دی، ایک بچے کو زندگی بخش دی، اس کے بعد اس دنیا میں ولادت ہوتی ہے بچے کی، اس کے بعد ایک پورا سلسلہ ہے۔ تو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا وہ بھی اللہ ہے، ویعید، اور جب مر جاتا ہے انسان اور جب قیامت کا منظر اور آخرت کا منظر ہوگا تو حال یہ ہوگا کہ اللہ ہی دوبارہ پیدا کرنے والا، اس میں کسی کی چلتی نہیں ہے، کسی سے مشورہ نہیں ہوتا، اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اور اس میں بھی انہ هو یبدئ ویعید، اللہ ہی ہے، ترجمہ اس کا ایسے کریں کہ اللہ ہی ہے جو سب سے پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے اور دوبارہ
دوبارہ ہم کو جو ہے قبروں سے جب اٹھایا جائے گا، ہماری دوبارہ ہم کو جو زندگی ملنے والی ہے، ہم کو دوبارہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس کی ایک مثال یوں دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک یہ ہمارا رومال ہے، یہ ہماری ایک کونا ہے اور دوسرا ہمارا یہ کونا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا جو کونا ہے یہ ہماری پیدائش ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ پیدائش ہے، یہ ہماری ابتدا ہے، یہ ہماری شروعات ہے، اور یہ ہماری انتہا ہے، یہ ہمارا انتقال ہے۔ اس کو ہم انتقال کہتے ہیں، ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ جو پیدائش ہے، کیا یہ پیدائش ہمارے اختیار سے ہوئی ہے؟ کیا میرے چاہنے سے ہوئی ہے؟ میرے کچھ ہم نے کوئی اپلیکیشن دی تھی اللہ تعالیٰ کو، میرے کہنے سے کوئی یہ ابتدا ہوئی؟ ہمارے کہنے سے کوئی ابتدا نہیں ہوئی۔ لہٰذا جب یہ شروعات ہمارے کہنے سے نہیں ہوئی تو اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ اب ایک کونا بچا انتہا کا، ہمارے موت کا، ہمارے انتقال کا۔ کیا موت بھی ہمارے کہنے سے ہوگی؟ کس کے کہنے سے ہوگی؟ کس کے ارادے سے ہوگی؟ اللہ کے ارادے سے ہوگی۔ لہٰذا یہاں پر بھی میری کوئی حکومت نہیں ہے، یہاں پر بھی میرا کوئی ارادہ نہیں چلتا، ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پوری زندگی کیا ہوئی؟ پتہ چلا ہے ہماری ابتدا بھی اللہ کے پاس ہے، انتہا بھی اللہ کے پاس ہے۔ جب شروعات اور آخرت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، تو بیچ کی جو ہماری زندگی ہم کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں۔ اللہ نے جیسے قرآن پاک میں بتا دیا کہ ایسے تم کو زندگی گزارنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر کے پریکٹیکلی طور پر بتا دیا کہ تم کو ایسی زندگی گزارنی ہے، تو ہم کو ویسے زندگی گزارنی ہے۔ کیونکہ جب شروعات اور آخر ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہمارے ارادے میں نہیں ہے، تو بیچ کی زندگی بھی ہمارے قبضے میں نہیں، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، انہ هو یبدی و یعید، کہ اللہ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا ہے اور آخرت اور دوبارہ پھر سے پیدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ صرف دنیا میں پکڑ کر لی جائے گی اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بھی پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی، اور آخرت میں سخت پکڑ ہوگی۔ دنیا میں شاید پکڑ ہو اور ایسی پکڑ ہو کہ لوگ نہ دیکھ پائیں، لوگوں کو نہ سمجھ میں آئے، شاید اسی کو نہ سمجھ میں آئے۔ سب سے بڑی پکڑ اور سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی دولت نہ دے، کسی کو اللہ ایمان کی دولت نہ دے۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، لیکن صحیح بات سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی دولت یہ ہے ایمان کی، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، بغیر مانگے دیا ہے، ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب یہاں پر ان دو آیتوں میں ان کو ڈرانے کے لیے بات تھی کہ بھائی ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی راہ راست پر آ جاؤ، ابھی بھی سیدھے راستے کو اختیار کر لو، ظلم سے باز آ جاؤ، کسی کو مارو نہیں، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کے حق کو نہ مارو۔ یہ کافروں کی بات تھی، ظالموں کی بات تھی۔ اب جو ایمان والے ہیں ان کے اندر تھوڑی سی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ تھوڑے سے ڈر جاتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے گناہ کرنے والے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اندر ایمان ہے، ہم ایمان کے ساتھ گناہ بھی کریں گے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فوراً آیت آگے آ گئی، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے والا ہی نہیں بلکہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا۔ ودود کے لفظ، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والا بھی ہے۔ ہم ایمان کے ساتھ اگر گناہ کرتے ہیں تو ایک مرتبہ تو اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، ایک مرتبہ تو صرف اپنی آنکھوں سے ایک قطرے کو تو بہا کر کے دیکھیں، اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اپنی جھولی کو پھیلائیں، اپنے ماتھے کو رگڑیں، اپنی ناک کو رکھیں، اس کے بعد اللہ سے مانگیں اللہ ہم کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ضرور معاف کرے گا، کیونکہ اللہ ہی غفور ہے اور اللہ ہی ودود ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ انسانوں کا نتیجہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹا چاہے جتنی غلطی کرے، لیکن ایک مرتبہ اگر امی کے سامنے کوئی بچہ رو دیتا ہے یا معافی مانگ لیتا ہے یا نہیں بھی مانگتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو معاف کر دیتی ہے۔ ماں معاف کر دیتی ہے، شروع میں سختی کرتی ہے لیکن ماں معاف کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ کیا معاف نہیں کرے گا؟ ضرور معاف کرے گا۔ بس غلطی ہماری یہ ہو رہی ہے کہ ہم گناہ کے بعد توبہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، ہم اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں۔ ہم کو اللہ سے معافی مانگنا ہے کیونکہ اللہ محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، اللہ عرش کا مالک ہے اور عظمت والا ہے، اللہ جود والا ہے، اللہ کرم والا ہے، اللہ فضل فرمانے والا ہے۔ ہم کو اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ فعال لما یرید، اور اگر اللہ معاف کر دے تو اللہ کو کوئی معافی سے روکنے والا نہیں، اور اگر اللہ کسی کی گرفت کر لے تو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں کہ آپ نے اس کی گرفت کیوں کی۔ کیونکہ فعال لما یرید، وہ جیسا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، ہم قانون کے پابند ہیں۔ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، اللہ کی طاقت محدود نہیں ہے، اللہ کی طاقت لامحدود ہے۔ اللہ کے اختیارات پر کسی طرح کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا، اس میں جو ہے یہ تردید بھی ہوتی ہے، بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے کہ برے لوگوں کو جہنم ہی ملے گی، لہٰذا اگر وہ توبہ کریں تب بھی جو ہے وہ جنت نہیں مل سکتی، یا اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اپنے فضل سے کسی کو معاف کر دینا تو اللہ معاف نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ یہ بات غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا کر کے دکھاتے ہیں۔ ایک گنہگار بندہ، شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، گناہ کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے سرے سے تب تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔
تب سے اس کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. لیکن اگر ایمان بچا کر کے لے گئے اور اس کے ساتھ گناہ بھی ہمارے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان ہونے کی بنیاد پر ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان والے کی کوالٹی یہ ہونا چاہیے کہ فوراً توبہ کرے، فوراً اللہ کی طرف لو لگائے، فوراً اللہ سے تعلق کو قائم کرے، فوراً استغفار کرے اور اللہ سے معافی طلب کر لے، لہٰذا اللہ معاف کر دے گا. تو حال یہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. لیکن اگر ایمان کے ساتھ کوئی گناہ گار بھی ہے تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو جنت عطا کر دے. یہ اللہ کا فضل ہے. اور اسی طریقے سے کوئی نماز پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا بہت عبادت کرنے والا ہے، لیکن معاملہ کیا ہوا کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھی یا کوئی اور ایسا گناہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ چاہے اس شخص کو پکڑ سکتا ہے، اس کو جو ہے سزا دے سکتا ہے، اس کے بعد جنت عطا کر دے ایمان کی بنیاد پر. تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ قانون کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ایک قانون بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے اوپر کون سا قانون فٹ آتا ہے اور کیا کس کے ساتھ رویہ کرنا ہے. فعال لما یرید. هل اتاک حدیث الجنود پوچھا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر نہیں آئی؟ کیا آپ کے پاس ان پہلے کے لوگوں کے لشکروں کی خبر نہیں آئی؟ کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود. قوم فرعون کی خبر نہیں آئی، قوم سمود کی خبر نہیں آئی. یہ عرب کے ایک حصے میں، مغرب اور شمال کے حصے میں قوم سمود واقع تھی، عرب کا ہی حصہ تھا، اور عرب سے ملا ہوا جو ملک مصر ہے وہاں یہ فرعون کی قوم واقع تھی. لہٰذا قوم سمود کے اوپر، قوم فرعون کے اوپر ہم سب جانتے ہیں کیسا عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے باقاعدہ سب کو، جو بھی فرعون تھے اور فرعون کے لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسلمانوں کے جب پیچھا کر رہے تھے تو جا کر کے سمندر میں ڈبو دیے گئے تھے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے راستہ پار کرا دیا، 12 راستے نکال دیے سمندر سے. لیکن جب فرعون اسی راستے سے جانے چلا، اس کے لشکر جانے چلا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے راستے کو بند کر دیا اور پانی ہو گیا اور سب ڈوب گئے، اس میں مر گئے. لہٰذا قوم فرعون پر ایسا عذاب آیا. قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کو قوم سمود کہتے ہیں، تو کہنے لگے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں واقعی تو پہاڑ سے اونٹنی نکال کر کے دکھائیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حضرت صالح علیہ السلام نے وہاں سے اونٹنی نکالائی، اور ایسی اونٹنی نکلی جو گابھن تھی، حاملہ اونٹنی تھی. اس کی جو ہے بہت سے لوگ تب بھی ایمان نہیں لائے، تب بھی انکار کرنے لگے، کیونکہ جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز پر مانتے نہیں ہیں، وہ کسی بھی چیز پر مانتے نہیں، چاہے ان کے جتنے مطالبات پورے کر لیے جائیں. وہ بھی ہٹ دھرم تھے. اونٹنی نکال آئی پہاڑ کے اندر سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو اونٹنی نکالی، لیکن اس کے بعد بھی ایمان لانے والے سب نہیں ہوئے. تو حال یہ ہوا کہ کچھ لوگ اس کی عزت کرتے رہے کچھ دن، لیکن ایک دن کیا ہوا، کچھ شریروں نے مل کر کے اس اونٹنی کا قتل کر دیا، اس اونٹنی کو مار دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا، اس کے قریب نہ جانا، اس کو بری نظر سے نہ دیکھنا ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب 3 دن کے اندر ہی جو ہے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانی کے ساتھ بہت غلط معاملہ کیا. پھر کچھ لوگ اس میں ایسے تیار ہوئے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیں. ایک پلاننگ تیار کی گئی، سازش کی گئی. تو کچھ لوگ چلے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، لہذا راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا کر دی، وہ سب ہلاک ہو گئے، لیکن صالح علیہ السلام تک کوئی نہیں پہنچا. 3 دن کے بعد بتاتے ہیں کہ ایک جو ہے زلزلہ آیا، بہت خطرناک طریقے کا بھوکمپ آیا، اور پھر آسمان سے ایک کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے. ایسا عذاب ان قوم سمود پر آیا. اور یہ عرب کے آس پاس کے علاقے والے ہی تھے، اور قرآن کے پہلے مخاطب جو ہیں، قرآن پہلے مرتبہ جو مخاطب کرتا ہے وہ عرب کو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو عرب والوں سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ تک کے ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی، فرعون اور سمود کی؟ اگر آپ تک کے خبریں پہنچی تو اس سے عبرت حاصل کریے. ابھی بھی ظلم سے رک جاؤ تم لوگ، ابھی بھی کفر سے رک جاؤ، ابھی بھی آخرت کے انکار سے رک جاؤ، مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہے ہو ابھی بھی رک جاؤ، اگر پہلے کے لوگوں کو جانتے ہو، ورنہ تمہارا بھی حال یہی ہونے والا ہے جو ان لوگوں کو ہوا تھا. تم کو بھی اللہ تعالیٰ غرق کر سکتے ہیں پانی میں، تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ زلزلہ لا سکتے ہیں، زمین تم کو کھا جائے گی، اور ایسی آواز تمہارے لیے آئے گی، تمہارے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے. لہٰذا ابھی بھی پہلے کے لوگوں کو دیکھ لو، عبرت حاصل کر لو اور ایمان میں داخل ہو جاؤ، مسلمانوں پر ظلم کرنا روک دو. ہمیں چاہیے کہ ہم اس حالات حاضرہ میں ان چیزوں کو دیکھ کر کے چلیں. بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ لوگ ایمان کیا لاتے، بلکہ حال یہ ہوا کہ کافر لوگ قرآن کے معاملے میں اور زیادہ تکذیب کرنے لگے، جھٹلانے لگے. واللہ من ورائہم محیط، حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، ہر طرف سے ان لوگوں کو گھیرے ہوئے، آگے پیچھے سے اللہ کی نظر ہے ان پر. ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، مدرسوں کو ڈھایا جا رہا ہے، مشین گن کا استعمال کیا جا رہا ہے ہلدوانی کے اندر باقاعدہ طور پر، تو حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھ نہیں رہا، مسلمانوں کی مدد ہی نہیں کر رہا ہے. ہم اپنا ایمان اس طریقے کا بنائیں کہ اللہ کی مدد ویسی شامل ہو جائے. بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو مدد نازل فرمائی ہے وہ صحابہ کے ایمان کو دیکھ کر کے نازل فرمائی ہے کہ 313 کی تعداد 1000 پر بھاری ہوئی ہے. ان کا ایمان اس درجے کا تھا، آج ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ ان ظالموں کو اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اسی طریقے سے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور اگلی سورت کے آخر میں آئے گا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے.
اللہ ان کو مہلت دیتا ہے اپنی جو ہے ڈھیل دیے ہوئے کہ دیکھیں کب تک کے اور کہاں تک کہ یہ اپنے ظلم کی آخری انتہا تک پہنچتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس رسی کو مضبوط کرے گا اور ان کی پکڑ کرے گا تو ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، کسی کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، چاہے جتنے ظالم ہوں، چاہے جتنے بڑی جو ہے حکومت کرنے والے ہوں، چاہے جتنے بڑے مسلمانوں کی جو ہے مسلمانوں کو جو پریشان کرنے والے ہوں، لیکن اللہ کی بغاوت کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی بغاوت کوئی نہیں کر سکتا اور کر کے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ ان لوگوں کو آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، قرآن کو یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر قرآن کو جو غلط سمجھتا ہے وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، احمق ہے، کیونکہ قرآن تو بہت عظمت والی کتاب ہے، قرآن تو بہت عظمت والی کتاب ہے۔ فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ یہ عالم جو عالم ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، ایک بتایا جاتا ہے کہ عالم غیب ہے، جس چیز کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پاس ہے عالم غیب، اس میں ایک تختی ہے یا کوئی کسی شکل کی کوئی چیز ہے، اس میں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، لوح محفوظ جس کو کہتے ہیں، اور وہاں سے فرشتے لے کر کے نبیوں تک کے پیغامات پہنچاتے تھے، قرآن کا بھی حصہ وہیں سے نقل کر کے جبریل امین علیہ السلام نے پہنچایا ہے۔ لہٰذا فی لوح محفوظ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہاں تک کہ جہاں یہ لوح محفوظ رکھا ہوا ہے وہاں شیطان کی رسائی نہیں ہے، شیطان وہاں تک کے نہیں پہنچ سکتا۔ جب شیطان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو اس میں کچھ تغیر و تبدل بھی نہیں ہوتا، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ویسے ہی ہے، ویسے ہی وہاں سے لے کر جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر آتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے یہ پیغام پہنچاتے تھے، اور یہ قرآن کی شکل میں آج ہمارے سامنے وہ اللہ کا پیغام موجود ہے۔ تو لہٰذا فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، حفاظت کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ یہ بہت جامع صورت تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کی روشنی میں ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، تسلی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں جو قرآن کی برکت سے، اور ہمارے اعمال ظاہر ہیں کہ بہت خراب ہیں، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو پورے ملک میں، اور یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں جو حالات مسلمانوں پر ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہلدوانی کے مسلمانوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے بریلی کے مسلمانوں کے ساتھ، یا ملک میں یا دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ساتھ عافیت کا، رحم کا، کرم کا، مدد کا، نصرت کا معاملہ فرمائے، اور جتنے بھی ظالم ہیں یہ ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اگر ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے، ان کو ختم فرمائے، اور ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے، اس ملک ہندوستان کو ترقی عطا فرمائے، یہاں کے قانون کی حفاظت فرمائے، اور یہاں جو بھائی چارہ عام تھا پہلے، جو یہاں اخوت و بھائی چارہ عام تھا اس کو نفرت سے تبدیل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ پھر سے محبت میں تبدیل فرما دیں، اور اخوت و بھائی چارے کو عام فرمائے، امن و امان کی فضا ہموار فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔